وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج ترجمۃ القرآن سیریز کے سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے لے کے 79 تک پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ذکر ہو رہا تھا اہل یہود کا، بنی اسرائیل کا، ان کی حرکات کا، ان کی شرارتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیات میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو بدل لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ آگے اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملتے ہیں ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم بھی ایمان لے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں آمنو، ایمان والوں سے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ یعنی جب یہ یہودی مسلمانوں کو ملتے ہیں تو آمنا سے مراد یہاں پہ ایمان لانا یا مسلمان ہو جانا نہیں، بلکہ اس چیز کو ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہودیوں کی کتابوں میں، تورات میں، اور عیسائیوں کی کتابوں میں، انجیل میں مذکور ہے، ذکر۔ تو یہ چیز وہ مانتے تھے۔ صحابہ کرام سے جب ملتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اور بعض صحابہ کا تذکرہ، ایون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی انجیل کی اور تورات میں ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، کہ ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں ذکر کی گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ ملتے تھے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے تھے، آمنا، ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، خلا مطلب علیحدہ ہونا، سیپریٹ ہونا، وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ، جب ان کا بعض، إِلَى بَعْضٍ، بعض کی طرف، یعنی جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ سیپریٹ ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ، ان کا بعض، إِلَى بَعْضٍ، بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے کی طرف جب علیحدہ ہوتے ہیں، قَالُوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، کیا تم ان کو بتاتے ہو؟ حدیث ہے نا، حدیث بات کو کہتے ہیں، بیان کرنا۔ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان کو بیان کرتے ہو، ان کو بتاتے ہو، بما، اس چیز کے بارے میں، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے بیان کیا، جو اللہ نے تم پر کھول دیا، یعنی تم ان کو وہ راز بتا رہے ہو جو اللہ نے تمہیں بتایا ہوا ہے۔ جس راز کو اللہ نے تم پر فاش کیا ہے، تم اس راز ان لوگوں کو جا کے بتاتے ہو۔ قالوا، تو وہ کہتے تھے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو، بما، اس چیز کو، اس راز کو بتاتے ہو، فَتَحَ اللَّهُ، جو اللہ نے کھول دیا۔ فتح کا مطلب کھولنا، اس لیے عربی میں چابی کو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح مطلب چابی جو کھولنے والی ہوتی ہے، تو فتح کھولنا، یہاں پہ بیان کرنا ہے کہ جو اللہ نے راز تمہارے لیے بیان کیا ہے، جو اللہ نے راز تمہارے لیے کھول دیا ہے، تو وہ ان کو جا کے بتاتے ہو۔ فتح اللہ، جو اللہ نے کھولا ہے، علیکم، تمہارے لیے، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی، اس راز کے ساتھ، اس بات کے ساتھ، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، یعنی کل قیامت کو جب اللہ کے پاس تم پیش ہوگے، حالانکہ ان کا عقیدہ آخرت ان کے پاس بھی تھا کہ یہ سب نے مرنا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں جھگڑا کریں گے، تمہارے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نبی کا ذکر تورات میں، انجیل میں مذکور ہے، موجود ہے،
اور اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ لا علمی میں مارے نہیں گئے، ان کو علم تھا پورا، ان کو پورا پتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، یہ شریعت برحق ہے، یہ دین برحق ہے، اس کے بعد انہوں نے قبول نہیں کیا. تاکہ یہ کل کو جھگڑا کریں گے جا کے صحابہ کرام تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے یہ گواہی دے دیں گے کہ ان لوگوں نے حق واضح ہونے کے باوجود نہیں مانا. تو اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو بما فتح اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے کھول دی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، علیکم تمہارے لیے، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے بارے میں، بھی اس چیز کے ساتھ، عند ربکم اپنے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہیں سینس نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی سی بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم ان کو جا کے بتاتے ہو صحابہ کرام کو کہ جناب علی اس نبی کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہو، تو کل یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دے دیں گے، تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے، تو تم ان کو گواہ کیوں بنا رہے ہو اپنے خلاف؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں، یعنی جو چیز وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، اگر تم چاہے بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، راز کھولو چاہے نہ کھولو. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے؟ یہ چیز ان سے کوئی پوشیدہ ہے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، سر راز کو کہتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اعلان کرنا، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو چھپا لے اور جو ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ تو سارا کچھ جانتا ہے. تو ان چیزوں کا، ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ تم ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یہودیوں میں سے، امیون، کچھ امی ہیں. امی مطلب ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جو کتاب کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو تورات کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے دو طبقے، ایک تو وہ طبقہ ہے جو عالم ہے، جو شریعت کو سمجھتا ہے، جو تورات کو سمجھتا ہے، تورات کا حافظ ہے، تورات کو پڑھنے والا ہے، جو ان کی فقہ کو جانتا ہے، ان کے مسائل کو جانتا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شریعت کو بدل دیتے ہیں، وہ شریعت کو بدل دیتے ہیں، وہ احکامات کو بدل دیتے ہیں، وہ بدل کے بتاتے ہیں اور وہ شریعت پہ عمل کرنے نہیں دیتے. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جو بالکل ہی ان پڑھ ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، امی کی جمع ہے امیون. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ایسا بندہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. امیون ایسے لوگ ہیں، امیون ہیں جو لکھے پڑھے نہیں ہیں، جو پڑھنے والے نہیں ہیں، جو نہیں جانتے. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، جو کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے، جو کتاب کو سمجھنا نہیں جانتے، یا جو کتاب سے، کتاب مطلب تورات سے، جو تورات سے واقفیت نہیں رکھتے، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اس میں سے احکامات وہ لے نہیں سکتے. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانی، مگر صرف آرزو ہے، مگر صرف ان کی خواہشات، یعنی کتاب سے وہ صرف اپنی خواہشات کے مطابق ہی چیزیں حاصل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہی. اب جو چیز ان کے من کو لگی، جو چیز ان کے دل کو بھائی، اس میں سے وہ حکم لے لیتے ہیں، باقی وہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. الا امانیہ، مگر خواہشات. خواہشات کیا تھی؟ خواہشات یہ تھی کہ انہوں نے بھی اپنے دل میں یہ ڈھال لی تھی کہ ہم تو اللہ کے محبوب امت ہیں، اللہ نے ہمیں فضیلت دی تھی، تو ہم تو بطور یہودی جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی اس میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وقال الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو صرف ان کی خواہشات ہی، کتاب نہ پڑھی نہ دیکھا نہ اس پہ عمل کیا، صرف اپنی خواہشات میں کہ ہم لوگ تو جناب علی چونکہ محبوب امت ہے اللہ کی، اس لیے ہمیں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. جس طرح بعض مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ ہم تو نبی کی امت ہیں، اس لیے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کوئی عمل کرنے کی، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی بھی دور کی ہے اور ہماری بھی غلط فہمی اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ جو کتاب کو نہیں جانتے، وہ صرف خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیا ہوا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں.
اللہ مگر امانیہ ان کی خواہشات تھیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر صرف گمان رکھتے ہیں، صرف گمان، صرف انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ کل کو ہماری شفاعت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی اور ہم تو جناب بخشے بخش جائیں۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ بھی یہی گمان کرتے تھے کہ ہمیں تو جناب جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے ہیں، ہم تو جناب علی بخشے بخش ہیں۔ اسی کے سے یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سارے نبی تو ہم میں آئے، نبیوں کا ایک سلسلہ پورا ہمارے درمیان میں سے گزرا ہے، تو ہم لوگ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے صدقہ کا، میں جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہم کچھ دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی اتنے دن کریں گے، اس کے بعد تو ہماری موج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، انہم الا یظنون، نہیں وہ مگر وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فویل للذین پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل کہتے ہیں ہلاکت، جیسا فویل للمصلین نمازوں کے لیے ہلاکت، فویل ہلاکت، فویل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں، جو مسائل کو لکھتے ہیں، جو تورات کو لکھتے ہیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، خود سے لکھ لیتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا یہ مسئلہ، یہ حکم، یہ شریعت من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ خرید لیں، تاکہ وہ حاصل کر لیں، بھی اس کے ساتھ ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا فائدہ۔ اب یہ بھی یہودیوں کی ایک عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ خود سے مسئلہ گھڑ لیتے، خود سے مسئلہ بنا لیتے، خود سے کوئی واقعہ لکھ لیتے اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی۔ وجہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دنیاوی فائدہ تھوڑا سا حاصل کریں۔ یہ سامنے قلیلہ مطلب تھوڑا سا فائدہ۔ اب دنیاوی فائدہ اگر بہت زیادہ بھی ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں میں بھی ہو، تو آخرت کے مقابلے میں یاد رکھیں تھوڑا سا ہی ہے۔ تو اس کو آخرت کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو دنیاوی فائدہ یہ تھوڑا سا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی یاد یہ ہے کہ خود سے مسئلہ، جیسے زنا میں رجم کا مسئلہ انہوں نے خود سے بنا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تورات میں سے اس کو نکال کے دکھایا۔ تو یہ بھی یہ ایسے کہتے تھے کہ فویل للذین پس ہلاکت ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا کہ یہ مسئلہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ خریدیں، تاکہ وہ حاصل کر لیں، بھی اس کے ساتھ ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ فویل لہم پس ہلاکت ان کے لیے، مما اس چیز میں، کاتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے، کاتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما اس چیز میں، کاتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس چیز میں، یکسبون جو انہوں نے کمایا۔ یعنی دوہری ہلاکتیں، ایک تو مسئلہ بگاڑنا، مسئلے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا، اس میں بھی ہلاکت ہے، وویل اور جو انہوں نے اس کے بدلے میں کمایا اس میں بھی ہلاکت ہے۔ یعنی حرام کمایا، حرام کمائی اس میں بھی ہلاکت، اور جو انہوں نے اس مسئلہ گھڑا، اس مسئلے کو بنایا، اس مسئلے کو لکھا، اس کو شریعت میں داخل کیا، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو ہی ہلاکتیں بیان کی کہ ایک تو اس مسئلے کو بنانے کے لیے ہلاکت، اور دوسری اس مسئلے کے بدلے میں جو کچھ مال ملا، جو کچھ کمایا، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس چیز میں، کاتبت جو لکھا انہوں نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ان کے لیے، مما اس چیز میں، یکسبون جو وہ کماتے۔ تو یہ تھا یہ آج کا سبق، آیت نمبر 76 سے لے کے آیت نمبر 79 تک۔ اب ہم اگلے سبق میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔